کابل اور اسلام آباد کے تحفظات دور کرنے کی کوشش۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج ایک روزہ دورے پر افغانستان جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ حملہ آوروں کے افغانستان میں ہینڈلر سے رابطوں کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ کابل میں حکام سے بات چیت میں سرحد پار دہشت گردی، بارڈر مینجمنٹ اور مہاجرین کی واپسی سمیت اہم امور زیر غور آئیں گے۔ موسم کے بگڑتے تیور، خیبر پختونخوا، وسطی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی، جھکڑ چلنے اور بارش کا امکان۔ بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور ژالہ باری بھی متوقع۔ حکومت نہروں کا منصوبہ ختم کرے ورنہ خدا حافظ، بلاول بھٹو کا دو ٹوک اعلان۔ حیدرآباد میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ شیر والے عوام کا خون چوسنے کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ ان کا ہر منصوبہ کسان دشمن ہے، ان کو طاقت ہماری وجہ سے ملی۔ شہباز شریف کو ایک نہیں 2 بار وزیر اعظم بنوایا۔ وزارتوں پر لات مارتے ہیں، مطالبات سے پیچھے ہٹیں گے نہ سندھو پر سودا ہوگا۔ بلاول کا 25 اپریل کو سکھر میں احتجاج کا اعلان۔ دھمکیوں اور جلد سے جلوسوں کی بنیاد پر پانی کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، معاہدے سے زیادہ پانی لیں گے نہ دیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا بلاول بھٹو کو جواب۔ سوشل میڈیا پر لکھا کہ ایوان صدر سے لے کر ہر پارلیمانی فورم تک اس نظام کے بینیفیشری کسے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ خیرپور میں دریائے سندھ سے نئی نہروں کے خلاف وکلاء کا دھرنا دوسرے روز میں داخل۔ سندھ پنجاب شاہراہ بند، گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ دھرنے میں سندھ بھر کے وکلاء شریک، مظاہرین کا منصوبہ واپس لینے کا مطالبہ۔ علیمہ خان اور بشرا بی بی کا پی ٹی آئی قائدین سے رویہ ہتک آمیز ہوتا ہے۔ سینئر رہنما دونوں سے ہی دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا علیمہ خان کنٹرول کرتی ہے۔ حیدر مہدی اور عادل راجہ انہی کی ایما پر پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت کا الزام۔ پروگرام میرے سوال میں کہا کہ چپ رہنے کا وقت گزر گیا، اب خاموش نہیں رہیں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور، بیٹھک آج روم میں لگے گی۔ مذاکرات کی ثالثی امان کے پاس ہی رہے گی۔ ایران نے جوہری پروگرام پر معاہدہ نہ کیا تو حملہ کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر کی پھر دھمکی، کہا تہران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ واشنگٹن حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو جوہری معاہدہ ممکن ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا رد عمل۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی پر ٹرمپ انتظامیہ کا کریک ڈاؤن۔ 1000 غیر ملکی طلباء کے ویزے منسوخ۔ حکومتی اقدامات پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں جامعات کی فنڈنگ روکنے کی دھمکی۔ اور پی ایس ایل 10 کا مارکا ایونٹ میں آج پشاور زلمی اور ملتان سلطانز مد مقابلہ۔ کابل اور اسلام آباد کے تحفظات دور کرنے کی کوشش۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج ایک روزہ دورے پر افغانستان جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ حملہ آوروں کے افغانستان میں ہینڈلر سے رابطوں کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ کابل میں حکام سے بات چیت میں سرحد پار دہشت گردی، بارڈر مینجمنٹ اور مہاجرین کی واپسی سمیت اہم امور زیر غور آئیں گے۔ موسم کے بگڑتے تیور، خیبر پختونخوا، وسطی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی، جھکڑ چلنے اور بارش کا امکان۔ بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور ژالہ باری بھی متوقع۔ حکومت نہروں کا منصوبہ ختم کرے ورنہ خدا حافظ، بلاول بھٹو کا دو ٹوک اعلان۔ حیدرآباد میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ شیر والے عوام کا خون چوسنے کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ ان کا ہر منصوبہ کسان دشمن ہے، ان کو طاقت ہماری وجہ سے ملی۔ شہباز شریف کو ایک نہیں 2 بار وزیر اعظم بنوایا۔ وزارتوں پر لات مارتے ہیں، مطالبات سے پیچھے ہٹیں گے نہ سندھو پر سودا ہوگا۔ بلاول کا 25 اپریل کو سکھر میں احتجاج کا اعلان۔ دھمکیوں اور جلد سے جلوسوں کی بنیاد پر پانی کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، معاہدے سے زیادہ پانی لیں گے نہ دیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا بلاول بھٹو کو جواب۔ سوشل میڈیا پر لکھا کہ ایوان صدر سے لے کر ہر پارلیمانی فورم تک اس نظام کے بینیفیشری کسے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ خیرپور میں دریائے سندھ سے نئی نہروں کے خلاف وکلاء کا دھرنا دوسرے روز میں داخل۔ سندھ پنجاب شاہراہ بند، گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ دھرنے میں سندھ بھر کے وکلاء شریک، مظاہرین کا منصوبہ واپس لینے کا مطالبہ۔
علیمہ خان اور بشرا بی بی کا پی ٹی آئی قائدین سے رویہ ہتک آمیز ہوتا ہے۔ سینئر رہنما دونوں سے ہی دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا علیمہ خان کنٹرول کرتی ہے۔ حیدر مہدی اور عادل راجہ انہی کی ایما پر پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت کا الزام۔ پروگرام میرے سوال میں کہا کہ چپ رہنے کا وقت گزر گیا، اب خاموش نہیں رہیں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور، بیٹھک آج روم میں لگے گی۔ مذاکرات کی ثالثی امان کے پاس ہی رہے گی۔ ایران نے جوہری پروگرام پر معاہدہ نہ کیا تو حملہ کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر کی پھر دھمکی، کہا تہران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ واشنگٹن حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو جوہری معاہدہ ممکن ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا رد عمل۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی پر ٹرمپ انتظامیہ کا کریک ڈاؤن۔ 1000 غیر ملکی طلباء کے ویزے منسوخ۔ حکومتی اقدامات پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں جامعات کی فنڈنگ روکنے کی دھمکی۔ اور پی ایس ایل 10 کا مارکا ایونٹ میں آج پشاور زلمی اور ملتان سلطانز مد مقابل۔ کابل اور اسلام آباد کے تحفظات دور کرنے کی کوشش۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج ایک روزہ دورے پر افغانستان جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ حملہ آوروں کے افغانستان میں ہینڈلر سے رابطوں کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ کابل میں حکام سے بات چیت میں سرحد پار دہشت گردی، بارڈر مینجمنٹ اور مہاجرین کی واپسی سمیت اہم امور زیر غور آئیں گے۔ موسم کے بگڑتے تیور۔ خیبر پختونخوا، وسطی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی، جھکڑ چلنے اور بارش کا امکان۔ بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور ژالہ باری بھی متوقع۔ حکومت نہروں کا منصوبہ ختم کرے ورنہ خدا حافظ۔ بلاول بھٹو کا 2 ٹوک اعلان۔ حیدرآباد میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ شیر والے عوام کا خون چوسنے کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ ان کا ہر منصوبہ کسان دشمن ہے۔ ان کو طاقت ہماری وجہ سے ملی۔ شہباز شریف کو 1 نہیں 2 بار وزیر اعظم بنوایا۔ وزارتوں پر لات مارتے ہیں، مطالبات سے پیچھے ہٹیں گے نہ سندھو پر سودا ہوگا۔ بلاول کا 25 اپریل کو سکھر میں احتجاج کا اعلان۔ دھمکیوں اور جلد سے جلوسوں کی بنیاد پر پانی کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ معاہدے سے زیادہ پانی لیں گے نہ دیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا بلاول بھٹو کو جواب۔ سوشل میڈیا پر لکھا کہ ایوان صدر سے لے کر ہر پارلیمانی فورم تک اس نظام کے بینیفیشری کسے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ خیرپور میں دریائے سندھ سے نئی نہروں کے خلاف وکلاء کا دھرنا دوسرے روز میں داخل۔ سندھ پنجاب شاہراہ بند، گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ دھرنے میں سندھ بھر کے وکلاء شریک۔ مظاہرین کا منصوبہ واپس لینے کا مطالبہ۔ علیمہ خان اور بشرا بی بی کا پی ٹی آئی قائدین سے رویہ ہتک آمیز ہوتا ہے۔ سینئر رہنما دونوں سے ہی دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا علیمہ خان کنٹرول کرتی ہے۔ حیدر مہدی اور عادل راجہ انہی کی ایما پر پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت کا الزام۔ پروگرام میرے سوال میں کہا کہ چپ رہنے کا وقت گزر گیا، اب خاموش نہیں رہیں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور، بیٹھک آج روم میں لگے گی۔ مذاکرات کی ثالثی امان کے پاس ہی رہے گی۔ ایران نے جوہری پروگرام پر معاہدہ نہ کیا تو حملہ کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر کی پھر دھمکی، کہا تہران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ واشنگٹن حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو جوہری معاہدہ ممکن ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا رد عمل۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی پر ٹرمپ انتظامیہ کا کریک ڈاؤن۔ 1000 غیر ملکی طلباء کے ویزے منسوخ۔ حکومتی اقدامات پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں جامعات کی فنڈنگ روکنے کی دھمکی۔ اور پی ایس ایل 10 کا مارکا ایونٹ میں آج پشاور زلمی اور ملتان سلطانز مد مقابل ہوں گے۔